بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس اذا جب الشمس سورج کورت لپیٹ لیا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں لپیٹ لیے جائیں گے. یعنی بلکہ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مشرک ان کی پوجا کرتے تھے ان کی تذلیل ہو کہ وہ کس چیز کی پوجا کرتے تھے جو جہنم میں چیز پھینک دی گئی. تو بہرحال یہاں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس میں یہی کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور یہ بھی قیامت کا منظر ہے کہ جو معمولات ہمارے چل رہے ہیں، دن رات سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور ایک سلسلہ چل رہا ہے کئی ہزار سال سے. تو قیامت جب برپا ہوگی تو یہ سارا تسلسل ختم ہو جائے گا، سورج لپیٹ لیا جائے گا. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور اذا جب النجوم جمع ہے نجم کی، ستارہ نجم ستارہ ہوتا ہے تو نجوم ستارے. وَإِذَا النُّجُومُ اور جب ستارے انقدرت بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. تو غالباً یہ پہلا مرحلہ ہے کہ وہ بے نور ہو جائیں گے. دوسرا مرحلہ جو اگلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ وہ جھڑ جائیں گے. تو بے نوری کا تعلق سورج کے لپیٹ لیے جانے کے ساتھ بھی سائنسی طور پہ بنتا ہے کہ جیسے چاند ہمیں رات کو روشن نظر آتا ہے، تو یہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، یہ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، کی وجہ سے ہمیں چاند روشن نظر آتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے ستارے جو روشن ہیں لیکن وہ خود روشن نہیں ہیں، وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن محسوس ہوتا ہے. تو جب سورج لپیٹ لیا جائے گا تو ستارے خود بخود بے نور ہو جائیں گے. تو وَإِذَا النُّجُومُ اور جب ستارے انقدرت بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ اور اذا جب الجبال پہاڑ سیرت چلائے جائیں گے، یعنی وہ بلند و بالا اور بڑے سخت پہاڑ جن کو توڑنا انسانوں کے لیے بہت بڑا مشکل کام ہے، اور جن کو جو ہے نہ تو عبور کرنا آسان ہے نہ ان کو ہلانا آسان ہے. لیکن قیامت جب برپا ہوگی زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ وہ پہاڑ جو ہیں وہ بہہ پڑیں گے. اور آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی وہ نشانیاں جو کہ یہ ہو کر رہنا ہے وہ دکھاتا ہے لینڈ سلائڈنگ کی صورت میں. اگر آپ مختلف انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھیں پہاڑوں کے اوپر لینڈ سلائڈنگ کی، تو بہت بڑے بڑے پہاڑ جب زلزلے کی وجہ سے یا بغیر زلزلے کی وجہ سے صرف بارش ہونے سے ہی بعض اوقات پہاڑ کا بہت بڑا بڑا حصہ جو ہے وہ سرکتا ہے اور سرک کے بہہ پڑتا ہے اور وادیوں کی طرف، اور وادیوں کے اوپر جو ہے وہ بلکہ کئی مکانات اور کئی دیہات میں ہیں وہ ان کے نیچے دب جاتے ہیں. تو جب وہ اتنا شدید زلزلہ قیامت کا برپا ہوگا تو تب تو سارے پہاڑ ہی جو ہیں وہ بہہ پڑیں گے، اور جس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ رڑ پہن گے، یعنی وہ اس طرح سے بہہ جائیں گے کہ وہ بظاہر یہی ہوگا کہ جیسے ان کو چلا دیا گیا ہے کہ چلو، اور وہ پہاڑ جو ہے وہ چل پڑے. تو وَإِذَا الْجِبَالُ اور جب پہاڑ سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے، تو وہ اتنا ہیبت ناک دن ہوگا، اتنا وہ خوف والا دن ہوگا کہ اور اذا جب العشار، اشار کہتے ہیں حاملہ اونٹنی کو، یعنی ایسی اونٹنی
جو بچہ جننے کے قابل ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے علامت اس لیے استعمال فرمائی ہے کہ ہمارے ہاں آپ پنجاب کے لوگ جو ہیں، ہمارے ہاں جو ایسی بھینس جو بچہ دینے والی ہو وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ بچہ دینے کے فوراً بعد پھر اس نے دودھ دینا شروع کرنا ہے اور اس کیفیت میں اس کی بہت زیادہ قیمت جو ہے وہ لگتی ہے. تو اسی طرح سے عرب، کیونکہ ان کے ہاں یہ بھینسیں تو نہیں تھیں، ان کے ہاں زیادہ اہمیت جو تھی وہ اونٹ اور اونٹنی کی تھی، کیونکہ اونٹ ان کے لیے بہت ہی زیادہ اہم تھا سفروں کے لیے، سفر کرنے کے لیے صحراؤں میں. تو اس وجہ سے جب اونٹنی بچہ دینے والی ہوتی تھی تو وہ ان کے لیے ایک بہت خیموں میں رہنے والے اور ان صحرا نشینوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتی تھی، ایسی اونٹنی جو حاملہ ہو یا جو بچہ دینے والی ہو. تو قیامت کی دہشت اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی دہشت کو ظاہر کرنے کے لیے، عرب کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو تمہارے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے وہ بھی جو حاملہ اونٹنی ہے عطلت، معطل چھوڑ دی جائے گی، یعنی کھلی چھوڑ دی جائے گی، اس کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ اس کی بھی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے. کیوں؟ وہ دن ہی اتنا خوفناک اور ہیبت ناک ہوگا کہ کسی کو اپنی جو سب سے قیمتی چیز ہے، جو اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑی عزیز چیز بھی تھی، وہ بھی اس کے لیے غیر اہم ہو جائے گی اس دن کی دہشت کی وجہ سے. یہ اصل میں مطلب ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب حاملہ اونٹنی عطلت کھلی چھوڑ دی جائے گی. اور اذا جب الوحوش جنگلی جانور حشرت اکٹھے کیے جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور یا جنگلی جانور حشرت اکٹھے کیے جائیں گے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انصاف کا دن اللہ نے قائم فرمانا ہے وہ انسانوں کے لیے تو حساب کا دن ہے ہی، حیوانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن حساب کرنا ہے. جس طرح کی ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو دونوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اور سینگوں والی بکری کو گنجا کر دیں گے، اور جو دنیا میں گنجی تھی اس کو سینگ دے کے اس کو کہیں گے کہ جتنا تجھے اس نے مارا تھا اتنا اس کو مار لے. تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں شاید بچ جاؤں گا. انسان تو اکٹھے ہونے ہی ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ جنگلی جانوروں کو بھی اکٹھا فرمائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب جنگلی جانور حشرت اکٹھے کیے جائیں گے. وَإِذَا، اور جب البحار، بحار بحر کی جمع ہے، بحر سمندر، بحار سمندر. وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَت بھڑکائے جائیں گے. جو اس سے پہلے ہم نے سورت پڑھی وہاں تھا کہ پھاڑے جائیں گے، اور پھاڑے جانے کے بعد جو ہے وہ یعنی جو سمندر ہیں جب ایک سمندر بن جائے گا تو اس میں آگ بھڑکے گی، جس آگ سے وہ پانی سمندروں کا سارا جو ہے وہ بخارات بن کے اڑ جائے گا. تو یعنی آگ سے جب وہ ان کو بھڑکایا جائے گا تو وہ جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن کی کہ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَت بھڑکائے جائیں گے. میں آج ہی ایک کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے ایک تصویر دیکھ رہا تھا نیوزی لینڈ کی، کہ وہاں ایک جگہ پانی ہے کافی اور پانی کے اوپر دھواں نکل رہا ہے جیسے پانی ابل رہا ہے. تو وہ لکھا ہوا کہ وہاں پہ زمین کی جو سطح ہے نیچے اس کے لاوے کی اور اوپر والی سطح وہ بڑی پتلی ہے. اس کی وجہ سے جو لاوے کی ہیٹ ہے وہ اس پانی کو گرم کر رہی ہے اور اوپر سے وہ بخارات بن کے اڑ رہا ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ شاید اسی زلزلے سے وہ جو تہیں ہیں وہ پھٹ جائیں گی اور یہی جو آگ ہے وہ بھڑکا کے سمندروں کو جو ہے اس کو سارے پانی کو بخارات میں تبدیل کر کے ختم کر دے گی. بہرحال بھڑکائے جانے کا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیکن وہ بھی ایک اس طرح کا اشارہ ہی محسوس ہو رہا تھا وہ تصویر کہ
وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندر سُجِّرَت بھڑکائے جائیں گے، وَإِذَا اور جب النفوس نفوس جمع ہے نفس کی، نفس جان اور نفوس جانے، اور جب جانے زُوِّجَت لفظی طور پہ اس کا معنی جوڑا جوڑا بنایا جانا بھی ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو آپس میں اکٹھا کرنا، جوڑنا، اور یہاں زُوِّجَت سے مراد ہے کہ قسم قسم کر دینا، کہ جب جانیں قسم قسم کر دی جائیں گی یا ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا اپنی اپنی ایک ہر کیٹیگری کے اعتبار سے. یہ مومنوں کی کا درجہ ہے، یہ مومنوں کا گروہ ہے، یہ کافروں کا گروہ ہے، یہ منافقوں کا، یا جو ایک قسم کے لوگ ہوں گے جو ہم نوالا ہم پیالہ اور ایک جیسی سوچ اور عمل رکھنے والے، وہ سارے الگ الگ کر دیے جائیں گے. کیونکہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی جو اس کی قسم ہوگی، جو اس کی کیٹیگری ہوگی عمل کے اعتبار سے، وہ اپنی کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ ہی اس دن قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. تو یہ مطلب اس کا ہے کہ جب جانیں جو ہیں وہ الگ الگ کر دی جائیں گی قسم کے اعتبار سے. تو یہ ذرا لمبے الفاظ بن جاتے ہیں، تو ہم اس کو مختصر کرنے کے لیے یہی کریں گے کہ جب وہ الگ الگ کر دی جائیں گی. وَإِذَا النُّفُوسُ اور جب جانیں زُوِّجَت الگ الگ کر دی جائیں گی، یعنی اپنی قسم کے اعتبار سے ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ بلکہ اس آیت کو میرا خیال اگلی آیت کے ساتھ رہنے دیتے ہیں، 7 آیات پہ ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ویسے ہی 3 لائنیں پوری کر لیں گے. تو آج جو آیات 7 پڑھی ہیں ہم نے ان کو دوبارہ دہراتے ہیں جی، ان کو دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس جب سورج، بہت دھیان سے اوپر لفظ کو دیکھا کریں اور انگلی نیچے رکھا کریں. اذا الشمس جب سورج کُوِّرت لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ اور جب ستارے انقدرت بے دور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ اور جب پہاڑ سُيِّرَت چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ اور جب حاملہ اونٹنی عُطِّلَت کھلی چھوڑ دی جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ اور جب درندے یا اور جب جنگلی جانور حشرت اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندر سُجِّرَت بھڑکائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ اور جب جانیں زُوِّجَت الگ الگ کر دی جائیں گی.